پیدا ہون تو قبل اللہ نے اس دا کوئی ایک کن نہیں بنایا، ایک لایا ہے۔ پیدا ہون تو بعد وہ دوسرا کن نہیں لگ سکتا۔ دنیا جہان دے ڈاکٹر زور لا لون تے دوسرا کن نہیں لا سکتے۔ میرا رب اس انسان دی ایک لت بڑھائے تے ایک نہ بڑھائے تے دنیا جہان دے ڈاکٹر زور لا لون تے نہیں بنا سکتے۔ انسان دے جسمانی تکمیل واسطے ضروری ہے ماں دا پیٹ ہونا، اور انسان مکمل ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے۔ اگر ماں دے پیٹ وچ مکمل نہ ہوئے، کوئی ایک اعضاء بھی نہ ہوئے تے دنیا دے پیٹ دے اندر آن تو بعد وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انسان دی روحانی تکمیل وہ ایمان ہے۔ ایمان مکمل کرن دی جگہ وہ دنیا دا پیٹ ہے، آخرت دے اندر نہیں ہو سکتا۔ ہن کوئی بندہ یہ آکھے کہ میں دنیا دے اندر اپنی من مرضی دی زندگی گزارا، اپنے ایمان دی سنبھال ہی نہ کرے، اپنے ایمان دی دیکھ بھال ہی نہ کرے، اس دا تحفظ ہی نہ کرے، آخر اگلے جہان آپے پورا ہو جائے گا، ایمان دے کدے ہو سکتا نہیں۔ کیوں کہ ایمان دی تکمیل دا وجود اور دار و مدار جڑا اللہ نے بنایا ہے وہ دنیا دا پیٹ ہے۔ انسانی وجود مکمل ہوئے تو بڑا قیمتی ہے، اور انسان دا ایمان مکمل ہوئے تو انسان بڑا قیمتی ہے۔ اج تیری اور میری اس جہان دے اندر عزت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے تو ایک ایمان دی وجہ نال ہے کہ اساں مسلمان ہے، اللہ دی ذات تے بھی ایمان رکھتے ہیں، محمد عربی دی ذات تے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جنہاں لوگاں دا اس چیز تے ایمان نہیں ہے، لوگ مسلمان اہل ایمان انہاں لوگاں نو بری نظر نال ویکھدے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر بالفرض ساڈے دل وچ ایمان دی رتی نہ ہوندی تو سانو بھی لوگ کافر، یہودی، نصرانی، ہندو، بدھ مت آکھنا۔ معلوم ہویا کہ ایمان والی دولت جڑی ہے وہ انسان دے جسم تو بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر کوئی بندہ لنگڑا لولا ہے، آپانج ہے، اکھ تو کانا ہے، پر ایمان والی دولت نصیب ہو گئی ہے تو وہ اللہ تے اللہ دے رسول دے ہاں بڑا قابل احترام ہے۔ تو سب ویکھے ہوئے گا بڑے بڑے نبی نے قرآن دے حافظ ہوندے نے، پیروں تو لنگڑے اور بہت ہی کامیاب اسلام دا مبلغ تے خطیب بنتا ہے۔ یہ صرف ایمان دی برکت ہے۔ اگر ایمان نہ ہوئے ہاں تو اس نے کوئی پوچھے ہی نہ ہاں۔ لیکن افسوس اس گل تے ہے کہ اج دا مسلمان تو اور میں اپنے ایمان دی حفاظت نہیں کرتے، حالانکہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ دنیاوی طور تے کوئی چیز سانو قیمتی مل جائے، مثال کے طور تے کوئی سونے دی اٹی مل جائے، اساں اس دا بڑا تحفظ کرتے ہیں، بڑی حفاظت کرتے ہیں، بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یار بڑی قیمتی چیز ہے۔
مسلمان دا ایمان ہے سونے دی اٹھ تو بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جس ایمان نو اسا دنیا دی محافل مختلف محافل دے اندر بہ کے چوکا چوراواں دے اندر بہ کے اس ایمان نو ختم کر بیٹھتے ہیں۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، بندہ ساری زندگی کفر کرتا رہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہ گیا، اللہ دی نافرمانی کرتا رہ گیا، ایمان نہیں لے آیا، لیکن آخری وقت جدو موت قریب آئیے تو اللہ دے رسول دی ذات ایمان لے آیا ہے، کلمہ پڑھ لیس، نماز نس پڑھی، روزہ نس رکھیا، حج نس رکھی تھی، کوئی نیکی کوئی نیک عمل پلے کوئی نہیں، آخری وقت ایمان نصیب ہو گئے، اسے ایمان دی بدولت اللہ نے جنت عطا کر دی۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ اگر ایمان نہیں ساری زندگی متھے رگڑی رکھے، جبینہ جھکائی رکھے، تو پھر اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ تو مسلمان نے ایمان دا تحفظ کرنا چاہیے۔ اپنے محافل دے اندر مجالس دے اندر بعض اوقات مسلمان ایسی گفتگو کر جاندہ ہے، ایسے الفاظ بول جاندہ ہے کہ جدی وجہ نال سڑا ایمان ختم ہو جاندہ ہے، سنو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء آمنہ دلال عبداللہ دے نور نظر شمس الزہا مکم الزہا دے مکڑے والا پیغمبر، آمنہ دلال مدینہ طیبہ دے اندر جلوہ فروز، ایک یہودی دا بال ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر آئے ہیں، آقا علیہ السلام دی خدمت پہ آگر ہے، کدے پکا جلد ہے، کدے کوئی خدمت، کدے کوئی خدمت۔ باپ یہودی ہے، بیٹے نے حج تک آپ اسلام قبول نہیں کیتا، پر دل دے اندر آمنہ دلال دی محبت پہ واسطے جدوں گھروں فارغ ہویا تا کملی والے دی محفل دے اندر آ بندیا، کملی والے دی خدمت دے اندر سارا دن گزار دیندا، ایک دو دن گزرن، 4 دن گزرن، نوجوان آیا نہیں۔ اللہ دے شان والے پیغمبر نے فرمائے، او میرے صحابہ، او یہودی دا بال آج اننے دن ہو گئے میری محفل دے اندر نہیں آیا، بڑی محبت کردہ، بڑی محبت نال خدمت کردہ، چلو چلیے نا اس نوجوان دا پتہ کر کے آئی۔ مدینے دیا گلین کریم آقا علیہ السلام ٹربین اپنے یارانو نال لے کے، صحابہ کرام نال لے کے، حضرت ابو بکر عمر عثمان نال لے کے ٹربین، چلو نا اس یہودی دے گھر دے اندر، جڑے ویلے یہودی دے گھر دے باہر پہنچن، دروازے دے دستک دیتی ہے، یہودی باہر نکلے، ویکھ کے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، جسم تے لرزہ تاری ہو گئے کہ میں تینہ دی مخالفت دے اندر دن گزار دینا، آج میرے دروازے تے آ گئے، شاید کہ آمنہ دلال میرے کو بدلہ لین واسطے آئے ہو سن، پر کریم آقا علیہ السلام فرما دن، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے مینوں سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے،
میں اپنے واسطے بھی رحمت بن کے آیا، پرایا تے بیگانیاں واسطے بھی رحمت بن کے آیا، بدلہ لین واسطے نہیں آیا، بلکہ تیرے صحت دے اندر میرا ایک دیوانہ بیمار ہے، میں اس کو پوچھن واسطے آیا۔ یہ میرے پیغمبر دا اخلاق ہے، میرے پیغمبر دی سیرت ہے۔ اج تے سگا بھائی سگے بھائی دی تیمارداری کرنے تیار کوئی نہیں۔ بڑھا ابا چار پائی تے بیمار ہے، جوان پتر پوچھنے تیار کوئی نہیں۔ اور آقا علیہ السلام ایک یہودی دے بال کو پوچھنے واسطے وہ دروازے تے گئے کھڑے۔ آمنہ دلال نے اجازت منگی ہے، اجازت ہوئے تا اندر آ جاؤں۔ اللہ اکبر آواز پہنچی اس یہودی دے بار تے کنہ دے اندر، آواز لا کے دا ابا حضور آمنہ دلال میرے مرشد میرے مربی نو اندر آ لین دیو۔ کریم آقا علیہ السلام نو اجازت جو ملی ہے، اندر گئے اس نوجوان دے سرہانے کھلو کے بلائے عیادت کی دیئے تیمارداری پہ کر دینا۔ اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے ویکھے نوجوان ہن بچدا کوئی نہیں، موت دی کشمکش دے اندر ہے، آکھن لگے عرض کر دینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرا پتر اگر ہون بھی چاہے تا کلمہ پڑھ لے، میدان معاشر دے اندر جنت دی ٹکٹ میں محمد لے کے سن، کلمہ تو پڑھ لے ایمان دی دولت نصیب ہو جائے گی تے جنت دا حقدار بنوے سے۔ انہیں جڑے ویلے آواز اس نوجوان دے کنہ دے اندر گئی ہے، بیماری دے عالم دے اندر، اور نوجوان خاموش نگاہاں دے نال اپنی نگاہاں اٹھا کے اپنے ابا حضور دے چہرے ول ویکھ دے۔ ابے نے بھی پہچان لے، یہودی بھی سمجھ گیا ہے کہ میرا پتر زندگی دے آخری لمحات دے اندر ہے، تے اپنی خاموش نگاہاں دے نال کوئی سوال پیا کردا ہے۔ آکھن لگا مینوں انج لگدا ہے میرا پتر میرے کول سوال پیا کردا ہے، اجازت پیا منگدا ہے۔ ابا حضور اجازت ہوے تے میں کملی والے دے ختم نبوت ایمان لے آواں۔ یہودی نے اجازت دیتی کہ پتر ہاں اجازت ہے، کلمہ پڑھ سکتا ہے، ایمان لے آ سکتا ہے۔ ساری زندگی یہودیت تے گزر گئی ہے، آخری ویلہ موت دی کشمکش دے اندر ہے، ایمان دی دولت جو نصیب ہوئی ہے، اللہ دے شان والے پیغمبر جنت دی خوش خبری پہ دیندے ہیں۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ ہن اس نوجوان نے ساری زندگی یہودیت تے گزاری، باپ یہودی ہے، آپ باپ دے ڈر دی وجہ تو اسلام قبول نہیں کر سکے، لیکن آخری وقت ایمان دی دولت نصیب ہوئی، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کی تھی۔ جو ایمان ملے، ایمان دی دولت نصیب ہوئی ہے، وہ پرواز کر گئی ہے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اسے ایمان دی برکت نال جنت دی ٹکٹ مل گئی۔ میدان جنگ سجے ہوئے، ایک پہاڑی تے ایک یہودی بکریاں چرا رہے، آمنہ دے لال دا چرچا تا سنے ہویا، صحابہ دے تذکرے بھی سندا، انہیں پہاڑی تو ذرا جان کے ویکھے، آمنہ دے لال دے نال صحابہ اکرام نے خیمے لائے ہوئے، آکھن لگا ذرا جا کے پوچھا دا صحیح نا، اج ویکھا دا صحیح مسلمان کیویں دن، صحابہ کیویں نے، صحابہ اکرام انہاں مسلماناں دا امام کیویں دا ہے۔ انہیں ٹر دیا صحابہ اکرام دے خیمے جا بڑھے، آکے عرض کر دے او آمنہ دے لال دے پیارے صحابہ، کیا میں تواڈے محسن مربی تواڈے مرشد نال ملاقات کر سکدا؟
اللہ دے لاڈلے حبیب نال ملاقات کر سکدا؟ آکھن لگے صحابہ عرض کر دین کہ آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ فرمایا کس مقام دن؟ فرمایا سامنے خیمے دے اندر موجود ہیں۔ عرض کر دے اچھا یہ وقت دے امام ان توڑے امیر المومنین ان مسلمانہ دے بادشاہ اللہ دے لاڈلے حبیب ان عام طرز طریقے دے زندگی پہ بسر کرے دے میں ادنا جیا بندہ بھی ادنال ملاقات کر سکدا؟ عرض کر دینا بالکل کر سکتے ہو۔ اے چروا بکریاں دا چروایا چل دیا آمنہ دے لال دے قدمہ دے اندر جا پہنچے ہے۔ جڑے ویلے آمنہ دے لال دے قدمہ دے اندر جا پہنچے ہے عرض کر دے کریم آقا علیہ السلام اگر میں تھوڑی ختم نبوت ایمان لے آوا، تھوڑا کلمہ پڑھوا اللہ دی ذات ایمان لے آوا، تنو آخری نبی من لوا تا مینوں کے مل سی؟ اللہ اکبر، مینوں انعام کیڑا ملے گا؟ شان والے پیغمبر نے فرمایا او میاں جے تو ایمان لے آویں تے تو میرا بھائی بن ویسے، جو ایمان لے آویں تو تو میرا بھائی بن جائے گا۔ کون کہہ رہے؟ اللہ دے لاڈلے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کہ میاں اگر تو ایمان دی دولت تینوں نصیب ہوندی ہے، مسلمان ہونا ہے، میری ختم نبوت کا اعلان کردا ہے، اللہ دی وحدانیت کا اقرار کردا ہے، اعلان کردا ہے، تو پھر یاد رکھ کہ تو میرا بھائی بن گیا۔ تے جس بندے نو اللہ دے محبوب آکھن کہ تو میرا بھائی ہے، وہ دی قسمت تے کیا کہنے؟ اللہ اکبر۔ آکھن لگا آقا پھر پڑھا دے نہ کلمہ، میرے شان والے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، ایمان دی دولت نصیب ہوئی ہے، رنگ دا کالا ہا، بکریاں چراندا آیا ہا، جسم جو پسینے دی بدبو آ رہی ہے۔ آکھن لگا محبوب ایمان تا میں قبول کر لیا، ایمان دی دولت نصیب ہو گئی ہے، ہون میرے واسطے کی حکم ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میاں نماز دا وقت ہو گیا تا نماز دا حکم دے وہا، روزے دا مہینہ ہو گیا تا روزے دا حکم دے وہا، زکاة دا مہینہ ہو گیا تا زکاة دا حکم دے وہا۔ ہن وہ وقت ہن کوئی نہ، نماز دا وقت بھی کوئی نہیں، روزے دا مہینہ بھی کوئی نہیں، زکاة دا مہینہ بھی کوئی نہیں، ہن تا ایک کوئی کام میں میدان جنگ سجے ہوئے تے تو کمان پکڑ تے میدان جنگ دے اندر ٹر وجے۔ آکھن لگا جے اگر میں لڑدیاں ماریا جاواں، قتل ہو جاواں، شہید ہو جاواں تو پھر مینوں کی ملے گا؟ محبوب فرماندے سونیا او میرا بھائی سونیا پریشان نہ ہو، جدوں تو میدان جنگ دے اندر کفار نال لڑدیاں شہید ہو گیا، اللہ تیرے رنگ دی سیاہی کو سفیدی دے اندر بدل دے گا، اور تیرے جسم میں جڑی بدبو آ رہی ہے پسینے دی، اللہ خوشبو دے اندر بدل دے گا۔ چھا آکھن لگا محبوب پھر اجازت دیو، اے بکریاں میرے کو کافراں تے یہودیاں دی ہیں، اے میں ذرا واپس کر کے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جلدی کرے بکریاں واپس کر کے اپنے مالک نو۔ آکھن لگا محبوب یہ تے یہودیاں دی کافراں دی مال غنیمت رکھ لینے ہیں۔ آقا نے فرمایا نہیں، بھویں کافراں دی بھی ہیں پر تیرے کول تے امانت ہے نا، تے میرا اسلام امانت تے خیانت کرن دی اجازت بولو نہیں دیتا۔ تے ہن اج دا مسلمان اپنے آپ مسلمان بھی آکھے تے اپنے سگے بھائی دا مال تے قبضہ کر کے بے ونجے، امانت خیانت کر کے بے ونجے، تے یہ مسلمانی تے شک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ بکریاں واپس ہوئیاں، میدان جنگ دے اندر داخل ہو گیا، بندہ لڑدیاں جو ایمان قبول کی تس میدان چلا گیا، نماز دا وقت اس وقت ہاں کوئی نہ، میدان داخل ہو گیا، جنگ دے اندر شریک ہو گیا، اللہ نے شہادت عطا کر دیتی۔ شہادت ایک نعمت ہے، بہت بڑا تمغہ ہے، امتیاز ہے۔
اللہ اکبر۔ جدو جنگ ختم ہوئی نا، صحابہ اکرام اپنے زخمیوں کو اکٹھا پہ کر دن، اپنے مجاہدینوں شہداں کو اکٹھا پہ کر دن، اچانک نظر پئی ایک خوبصورت لاش ہے، چہرہ چمکدا ہے، بکھدا ہے، اللہ اکبر، سفید چہرہ ہے اور خوشبو دے ہلن۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ کوئی اجنبی بندہ نظر آتا ہے، یہ ساڑھے وچوں تو نہیں ہے جڑا ساڑھے نال آیا، جڑے ساڑھے نال آئے ہن بندے یہ صحابہ اکرام آئے، یہ انہاں چوں تو کوئی نہ آئے، تے کوئی اجنبی نظر آتا ہے، اتنا خوبصورت چمکدار چہرہ تے اتنی خوشبو۔ صحابہ دوڑ کے میرے محبوب دی محفل چ آئے، آکھن لگے آقا ایک بندہ پہچان چ نہیں پہ آندا، اے پتہ نہیں کون ہے، اجنبی نظر پہ آندا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام جس وقت اس بندے دی لاش تے پہنچن، او دی میت تے پہنچن، کریم آقا علیہ السلام نے چہرے تے اپنی نبوت والی نگاہ پائین، پہچان گئے کہ میرا وہی صحابی ہے، وہی چروایا ہے جس نے انہیں تھوڑی دیر پہلے ایمان قبول کیتا۔ آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک ویکھیا تے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لے۔ صحابہ حیران ہو گئے، پریشان کہ وجہ کیا ہے، آخر کوئی معاملہ تو ہے نا۔ سوال کیتا آقا کیا معاملہ ہے، تساں انہاں دا چہرہ ویکھ کے اپنا منہ کیوں پھیر لیا؟ آقا فرماندے نے اے وہی چروایا ہے جنہیں چند منٹ چند گھنٹے پہلے ایمان قبول کیتا، اللہ نے انہیں شہادت دا تمغہ دیتا ہے، اور اس وقت اس میں آ کے اگر تیرے شہادت مل گئی، اللہ تیری رنگ دی سیاہی سفیدی دے اندر بدل دے گا، اور جڑی پسینے دی بدبو آ رہی ہے خوشبو دے اندر بدل دے گا۔ اے رنگ دا کالا اللہ نے رنگ بھی سونا بنا لیتا ہے تے خوشبو والے ہلے بھی پا دیتے ہیں۔ ایمان دی برکت ہے، اللہ اکبر۔ اے آمنہ دے لال تسا پھر منہ کیوں پھیرے ہیں؟ آقا فرماندے نے اس واسطے کہ جدو میں اس جنتی دا چہرہ ویکھے ہے نا، تے جنت دی دو حوراں اس نوجوان نال کھیل دیا پئیاں۔ آقا سبحان اللہ، جنت دی دو حوراں اس نوجوان نال کھیل دیا پئیاں سن۔ اے ایمان دی برکت، ایمان دی دولت ہے۔ کوئی کلمہ نہیں، کوئی کلمہ پڑھے اس تو بعد کوئی نماز نہیں، نماز پڑھن دا وقت نہیں ملیا، روزے رکھن دا وقت نہیں ملیا، صرف ایمان علی دولت، ایمان دی برکت نال، ایمان دی وجہ نال جنت دا حقدار ہونا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، جس ایمان نو اساں اپنی محفل دے اندر بیٹھ کے بحث و مباحثے دے اندر آ کے ختم کر بیٹھتے، سانو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسی گفتگو کر جانے، ایسے جملے زبان تو بول جانے جن کی وجہ نال سارے ایمان ہی ختم ہو جاتے۔ تو مسلمان انسان کی تکمیل دو چیزیں دی، ایک جسمانی ہے، ایک روحانی ہے۔ روحانی تکمیل ایمان ہے، جسمانی تکمیل انسان کا مکمل وجود ہے، اور یہ مکمل وجود جسمانی تکمیل ماں دے پیڑ دے اندر ہے، ایمانی تکمیل دنیا دے پیڑ دے اندر ہے۔ اس دنیا دے اندر رہتے ہوئے ایمان نصیب ہو گئے تو جنت دا حقدار بڑھے گا۔ اگر دنیا دے اندر مردار ہو کے مرے، کافر ہو کے مرے، تے معاشر دے میدان چ اگلے جہان چ ایمان دی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ اپنے ایمان دا تحفظ اسے میدان چ کرنا ہے، اپنے ایمان دی قدر اسے میدان چ کرنی ہے، اپنے ایمان دا خیال اسے دنیا دے پیٹ وچ کرنا ہے، اسے جہان دے اندر کرنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات سانو صحیح ایمان نصیب کرے اور ایمان دی سلامتی نصیب فرمائے، ایمان دا تحفظ نصیب فرمائے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔